او لوگو آؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتاؤں سناؤں، اگر تم نکاح کو آسان کر دو تو زنا مشکل ہو جائے، اگر تم نکاح کو مشکل کر دو تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ہی قابل احترام معزز بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج سوچا کہ نکاح سے متعلق چند باتیں آپ کو سناؤں، عرض کروں۔ خاص بات یہ ہے، کائنات کا وجود گویا کہ نکاح پر منحصر ہے۔ میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کائنات کا وجود نکاح کی وجہ سے ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا نکاح ہوا اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دونوں نے اللہ کے حکم پر نکاح کیا تھا، آج تک ایمان والے اللہ کے حکم پر نکاح کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے۔ اور جب نکاح کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے تو کائنات باقی رہے گی، جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا دھرتی پر زمین پر نہیں رہے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ نکاح بھی اسی وقت ہوگا اور تب تک نکاح ہوتا رہے گا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ کے نام لینے والے رہیں گے، نکاح ہوتا رہے گا، دنیا بھی چلتی رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا باقی ہے تو نکاح کی وجہ سے، اگر نکاح کرنا چھوڑ دے تو پھر ختم ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، غیر محرم بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا دیا کہ نکاح کے ذریعے وہ غیر محرم کو بھی اپنی زوجیت میں لے لیتا ہے، محرم بنا لیتا ہے۔ ایک ہے نکاح کے ذریعے، جو اپنی بہن ہے، والدہ ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، جن کو محرم کہا جاتا ہے، جن کو دیکھنا، جن سے باتیں کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، یہ سب محرم ہیں۔ جتنے محرم ہیں ان کو چھوڑ کر غیر محرم کو اگر محرم میں شامل کرنا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ شریعت کا قانون ایک ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں بیان فرمائی اور یہاں تک فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس کا انکار کر دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ پہلا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ جب جنازہ تیار ہو جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو۔
نمبر 3 پر فرمایا جب کسی لڑکی کے لیے خاوند تیار ہو جائے تو نکاح میں دیر نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں دیر کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر سب سے زیادہ کسی چیز میں تاخیر اگر کیا جاتا ہے تو وہ ہے نکاح۔ بے انتہا تاخیر کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلوغ کے بعد 5 سال 10 سال کی زندگی اور اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، خود بھی نکاح نہیں کرتا۔ بعض اوقات والدین نکاح نہیں کرتے، بعض اوقات کسی وجہ سے وہ مجبور رہتا ہے۔ نکاح میں دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر، اس لیے کہ اگر نکاح میں تاخیر ہو جائے تو انسان بھی راستے سے ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی، انسان کی شرمگاہیں محفوظ نہیں رہتی، اسی لیے فرمایا نکاح میں تاخیر نہ کیا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، جب تم جوانی پر پہنچ جاؤ تو نکاح کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ آپ نے فرمایا اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ اگر تم وقت پر جوان ہونے پر نکاح کر لو گے تو پہلا فائدہ تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، غیر محرموں پر تمہاری نگاہیں نہیں اٹھے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ نوجوانوں، جب تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے تم نکاح کر سکو تو نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے 2 فائدے ہیں، پہلا فائدہ نظروں کی حفاظت ہوگی، دوسرا فائدہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر نکاح نہیں کرو گے تو گویا کہ نہ نگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مجبوری کی حالت میں آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر تم جوان بھی ہو گئے، اگر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو کم از کم روزہ رکھا کرو۔ روزہ اگر رکھنا شروع کر دو گے، طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں ہو رہا ہے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے شہوت کم ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہاری نظریں نیچے ہو جائیں گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے مردانہ طاقت کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو جائے گی، اس سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نکاح کرو۔ نکاح کی برکت یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں جھکیں گی، نظریں جھکیں گی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزوں کی اگر انسان حفاظت نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت نہیں لیتا، اگر یہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ،
لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عام طور پر 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالیہا، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی حسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کوئی دین کو ترجیح نہیں دیتا، دینداری بات کی بات ہے، پہلے مال ہونا چاہیے، مال بھی بات کی بات ہے، حسن زیادہ ہونا چاہیے، خوبصورتی زیادہ ہونا چاہیے، کبھی ناک کو غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی آنکھوں کو آنکھیں غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی ٹھوڑی غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی حسن و جمال کو غور سے دیکھ رہا ہے، اوپر سے نیچے تک پڑھ رہا ہے، حسن و جمال میں کمی نہیں، کبھی کبھی نکاح کر لیا کرتا ہے۔ کبھی مال کو دیکھ کر، بنگلے کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر، پراپرٹی کو دیکھ کر، محلات کو دیکھ کر نکاح کر لیا کرتا ہے، مگر وہ زندگی بھی صحیح نہیں گزرتی۔ کبھی حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، بیک گراؤنڈ رہے گا، مجھے طاقت رہے گی، مجھے قوت رہے گی، فلاں خاندان میں نکاح ہو جاؤں، مگر پھر بھی زندگی تباہ ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم اگر نکاح کرنا چاہو تو عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، جمال دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، لمالیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا ولی حسبیہا، دین کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ خدا کی قسم ہم چیلنج کر کے کہیں گے جس نے دین کو ترجیح دیا ان تینوں باتوں پر، وہ اس کی زندگی دینداری پر رہے گی تو خوبصورت زندگی کرے گی۔ بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کو پتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے۔ اگر گھر میں مہمان ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزرے گی، وہ صحیح سالم زندگی گزاریں گے۔ دین کو اگر ترجیح دی جائے، دین کو اگر ترجیح نہ دی جائے، مال کو ترجیح دی جائے، حسن و جمال کو ترجیح دیا جائے اور حسب نسب کو ترجیح، دیکھیے آپ انجام کتنے لوگوں کا برا پڑا ہے، برا ہو چکا ہے۔ حسن و جمال لے کے کیا کریں گے؟ اگر لڑکی بے دین ہے تو اس کا حسن و جمال لے کر ہم نے کیا کرنا؟ اگر لڑکی بے دین ہے تو اس کا مال دولت ہمیں کیا لینا دینا؟ جبکہ مال کی کوئی ہریسی کرنے کی اجازت نہیں ہے نکاح کے موقع پر۔ لڑکی ہی صحیح نہیں ہے تو حسب نسب سے کیا کرنا، خاندان سے کیا لینا دینا؟ اسی لیے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا نکاح کے موقع پر، لڑکے کو دیکھا کہ مالدار ہے، پراپرٹی ہے، فلاں ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، چلو اس کے گھر میری بیٹی کو دے دیں، اور سب کچھ دیا مالدار سمجھ کے۔ مگر چند ہی ہفتوں کے بعد خبر ملی کہ داماد نے بیٹی کا گلا گھونٹ کے مار دیا۔
گھر سے چیخیں نکل گئی، داماد بیٹی کا قتل کر چکا ہے، چند ہفتے ہو گئے، ہم جہیز میں کیا نہیں دیے، ہم نے جہیز میں فریج دیا، جہیز میں ہم نے صوفہ دیا، جہیز میں ہم نے پلنگ بستر دیا، جہیز میں ہم نے کیا کیا نہیں دیا، گاڑی سواری دے دی، جہیز میں ہم نے سب کچھ دے دیا۔ کسی نے کہا کہ ایک چیز تم نے بھولائے، اگر تم کفن بھی ساتھ بھیج دیتے شاید کہ پورا حق ادا ہو جاتا۔ اسی لیے لوگوں، اللہ کے لیے مال کو نہ دیکھو، حسن و جمال کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو۔ اگر بیٹی کی زندگی اچھی گزرنا چاہتے ہو تو دینداری دیکھو۔ کتنے ایسے رشتے بگاڑ دیے لوگوں نے، کتنے ایسے رشتوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، انکار پر انکار کرتے چلے گئے۔ ایک گھر کے اندر سینکڑوں رشتے آئے اور انہوں نے انکار کیا۔ اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو اس نے انکار کیا، اسے دیکھ کر کسی اور نے انکار کیا، سینکڑوں رشتوں نے انکار کر دیا۔ ابھی وہ لڑکی وہاں پر برسوں سے غیر شادی شدہ گھر میں انتظار کر رہی ہے، کوئی شادی کر کے نہیں لے جاتا۔ او لوگوں ذرا اندازہ لگاؤ، دل کے کانوں سے سنو، ہم ایمان والے آج تمہارے گھر، آج پڑوس کے گھر، آج کل میرے گھر جوان بیٹی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، 1 2 4 سال گزر چکے ہیں، ماں بھی تڑپ رہی ہے، باپ بھی تڑپ رہا ہے، کون ہے جو میری بیٹی کو نکاح کر کے لے جائے گا؟ اگر دین کو لوگ ترجیح دینا شروع کر دیں، نکاح آسان ہو جائے۔ لوگوں، جب تم نے مال کو دیکھنا شروع کر دیا، جب تم نے حسب نسب دیکھنا شروع کر دیا، جب تم نے حسن و جمال دیکھنا شروع کر دیا، غریب کی بیٹیوں کے بلوغ ہونے کے بعد کسی کے یہاں 5 سال گزر گئے، کسی کے یہاں 10 سال کا عرصہ لمبا گزر چکا، ابھی تک غریب کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ اور تم نے جب ایسا کیا، نکاح کو تم نے یوں مشکل بنا دیا، کون ذمہ دار ہے آج عورت، لڑکیاں، بچیاں زنا کی طرف جو جا رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پتہ چلتا ہے صاف طور پر جنہوں نے نکاح کو مشکل کر دیا وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ او لوگوں، آؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتاؤں، سناؤں۔ اگر تم نکاح کو آسان کر دو تو زنا مشکل ہو جائے، اگر تم نکاح کو مشکل کر دو تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج نکاح کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آج شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور جا کر کہیں زنا کرنے کے لیے چند ٹکوں کی ضرورت ہے۔ کتنی ایسی معصوم بچیاں، کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں اپنے دامن کو پاک و صاف رکھ کر کئی سالوں سے اس بات کے انتظار میں کوئی آئے گا جو دین کو ترجیح دینے والا ہے، مجھے نکاح کر کے لے جائے گا۔ مگر کیا کریں، دینداروں کا بھی وہی معاملہ ہے، وہ بھی مال کو دیکھتے ہیں۔ کیا کریں، بڑے علامہ کہلانے والے وہ بھی مال کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، حج پہ حج کرنے والا، دعوت و تبلیغ میں لگا رہنے والا،
پتہ نہیں کیا کیا کارنامے انجام دے رہا ہے، جب بیٹے کی نکاح کی نوبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا دیندار ہے، یا کوئی سب سے بڑا فقیر لگ رہا ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی فقیر ہے تو وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح کر دیا جائے۔ کیوں آدھا ایمان کہا گیا؟ آدھا ایمان اس لیے کہا گیا کہ نکاح کرنے سے آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر آنکھیں محفوظ ہیں، اگر شرمگاہ محفوظ ہے تو آدھا ایمان تو مکمل ہو چکا نا۔ اللہ کے لیے ہماری بات سمجھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر بچیاں، نوجوان لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہیں تو یہ نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا، اب لڑکیاں مجبوراً کسی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہیں۔ کوئی مسلمانوں کے ساتھ بھاگی ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے فاطمہ اور سمیہ نام کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ آپ اگر آپ جا کر سروے کریں، آپ اگر جا کر تحقیقات کریں، ہمارا چیلنج ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت پر نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ جائیے آپ تلاش کر لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ گھر پر بچہ تیار ہے، بچی تیار ہے شادی کے لیے، والدین کوئی توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے پیارو، والدین کا کام صرف پیدا کرنا، پالنا، پوشنا نہیں، اور سب سے بڑا کام یہ ہے نکاح بھی کرنا ہے، نکاح بھی کرنا ہے اور وقت پر کرنا ہے۔ اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے، اور جو بچہ اور بچی جو گناہ کر رہا ہے، اگر تمہارے علم میں ہے تو پورا وبال تمہارے ہی اعمال میں ڈالا جائے گا۔ وہ گناہ کریں گے، زنا کریں گے، آنکھیں ملائیں گے، نظریں لڑائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کریں گے، وہ سارے کا سارا گناہ تم پر بھی ہوگا اور ان پر بھی ہوگا، اور تم نے وقت پر نکاح نہیں کیا۔ میرا بچہ چھوٹا بچہ، شادی کر ڈالو، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، یہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ لفظ بڑا عام ہو چکا ہے۔ کیوں نکاح نہیں کیا؟ ابھی تو اس کی 25 سال کی عمر ہو گئی۔ کہتا ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے حضرت ہمارا۔ اب تیرا چھوٹا بچہ جا کے کیا کیا کر رہا ہے، کس سے منہ مار رہا ہے، جانوروں کے کام جو کر رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا ہے گھر میں رہ کے؟ بچی چھوٹی کہہ رہا ہے، اور تیری بچی جاب کے لیے جا رہی ہے، تیری بچی جو بازار کے لیے نکل رہی ہے، تو کس بہانے سے سمجھتا نہیں ہے وہ بچی جو گھر کے اندر اپنے دامن کو پاک و صاف رکھ کر بالغ ہونے کے بعد مجبور ہو جاتی ہے لڑکیاں اور لڑکیاں، اس لیے کہ فطرت ہے، مجبوری ہے، وہ جائے گی کسی سے آنکھ ملانے کے لیے اور آنکھ لڑانے کے لیے اور کوئی غلط قدم اٹھانے کے لیے یا غلط کام کرنے یا بات کرنے کے لیے، تو وہ مجبور ہو کر نکلتی ہے۔ اس کا سارا وبال حدیث کی روشنی میں والدین پہ آ کے پڑے گا۔ یہ منبر پر بیٹھ کر میں جو چیخ رہا ہوں، یہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حدیث کہہ رہی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ، میں احادیث کو اٹھا کر تمہارے گھروں میں بھر دوں گا، اتنے احادیث موجود ہیں، اب تو مانو نا۔ یا اگر تم مانتے نہیں تو تمہاری بچی اور بچیوں کو بیڑیاں لگا کر گھروں میں رکھو، اس لیے کہ سمیہ اور فاطمہ نام کی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، معاشرہ بدنام اور اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے۔ تمہیں حیثیت نہیں تو کم از کم اتنا کام تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ ہو رہا ہے کہ والدین کی غفلتوں کی وجہ سے ماں غافل تھی،
باپ غافل تھا، بچی گئی کسی سے محبت کرنے لگی، بچہ گیا کسی سے دل لگانے لگا، اب وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے، لڑکی اسے پسند کر رہی ہے، لڑکا اسے پسند کر رہا ہے، اگر پسند ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو پھر برائیاں شروع ہو جائیں گی، اور تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ یہ غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری تو غفلت کی وجہ سے تمہارا بچہ جا کے محبت کرنے لگا، عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا، اور اگر ہو گیا ہے تمہاری غفلتوں کی وجہ سے ہوا ہے، دل ہے، دل کسی سے لگا بیٹھا ہے، جاؤ شادی کر دو، کیا ہونے والا ہے؟ شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر دونوں کوئی راضی ہو جائیں تو قاضی کیا کرے گا؟ شادی کر دینا چاہیے۔ آپ ظلم کرتے ہیں بچی پر، نہیں جہاں ہم کہیں گے وہاں تم شادی کرو، بچے سے کہتے ہیں نہیں جہاں ہم کہیں گے تم وہاں شادی کرو، معاملہ بگڑتے جائے گا، بچہ بولے گا شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، بچی بھی کہے گی شادی کروں گی تو اسے سے کروں گی، اب یہ اس کے بچے کے والدین اس پر جبر کر رہے ہیں، بچی کے والدین اس پر ظلم کر رہے ہیں، آج اب جو تم پکڑ رہے ہو نا بیڑیوں میں جکڑ جکڑ کے، پہلے ہی تم کچھ نصیحت کر لیتے، حفاظت کر لیتے، یہ نوبت نہیں آتی۔ قریب علاقے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان، دونوں نے محبت کر لی آپس میں، والدین کو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، والدین نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نکاح وہاں کرو گے ہماری عزت جائے گی، نہیں ہم نے دونوں نے دل لگا بیٹھا ہے، اس کے بغیر میری زندگی نہیں، میرے بغیر اس کی زندگی نہیں، معاملہ یہ بنا ہے۔ آخر کار ان دونوں کے دل میں یوں محبت پیدا ہو گئی تھی، والدین نے مجبور کر دیا، ایک وقت آیا کہ دونوں ایک مقام پر پہنچے اور پیار محبت کی باتیں کرنے لگے، اور دونوں نے مل کر اپنے جسم پر پیٹرول ڈالا، ایک مرتبہ دونوں نے گلے لگا کر اپنے آپ کو آگ لگا لیا، آگ لگ گئی، مر کے دونوں پڑے ہیں، ایک کے لڑکے کے ہاتھ لڑکی کے گلے میں اور لڑکی کے ہاتھ لڑکے کے گلے میں ہیں، وہ خاندان دونوں خاندان والے آئے، چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے کہ آخر ہم ان دونوں کی محبت کو اس طرح کہ ہم نے فنا کر دیا، اگر ہم چاہتے، اگر ہم نکاح کر دے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ شادی سے پہلے عشق مجازی بھی مبتلا ہونا یہ تو غلط ہے، اور تمہاری غفلتوں کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر چکا ہے، کوئی لڑکا کسی سے دل لگا لیا ہے، کوئی لڑکی اس سے محبت آپس میں ہے، تو چاہیے کہ دونوں خاندان والوں کو نکاح کر دیں، اگر وہ برائی بڑھ جائے گی تو تم ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو یوں بنایا ہے، کریں گے بھی جلدی فکر کریں گے نا، لڑکے والے ہوں، لڑکیاں والے ہوں، جلدی شادی کرنے کی فکر کریں۔ مسلمان معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ برائیاں اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ ہم وقت پہ نکاح نہیں کر رہے، کہتے بچہ میرا، واہ واہ تمہارا بچہ ہی ہے، اگر تمہارا بیٹا تمہارے سامنے بڑا ہو جائے گا، اس کی داڑھی سفید ہو جائے گی، وہ اس کے بھی نواسے ہو جائیں گے، پوترے ہو جائیں گے، تب بھی تمہارا بچہ رہے گا تمہاری نظر میں۔ اب وہ شریعت کی نظر سے دیکھو، تمہاری نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ تم بوڑھے ہو گئے تو تمہارا بچہ بھی ابھی کیا ہے؟ بچہ ہے۔ تم اگر شریعت کی نظر سے دیکھو گے تو شریعت یوں کہتی ہے جیسے ہی بالغ ہو جائے نکاح کر دیا جائے، یا کم از کم بالغ ہونے کے بعد کی مدت جو مختصر مدت ہوتی ہے اس کے بعد شادی کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور معاشرے میں ہمارے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، شادی کرنے والا شادی کرنا چاہتا ہے، والدین اپنی لڑکی کو شادی کرنا چاہتے ہیں اور والدین اپنے لڑکے کو شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، محلوں کے اندر ایسے شیطان اور بدماش، ایسے ملعون پیدا ہو چکے ہیں جو رشتہ آتا ہے تو رشتے توڑ توڑ کے بھیج دیتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر نکاح نہ کرو۔
رشتہ جوڑا جاتا ہے، عقل مندوں کا کام رشتہ جوڑنا، رشتہ توڑنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے، حرام کام ہے۔ جیسا کتا کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح رشتہ توڑنا بھی حرام ہے۔ دونوں برابر۔ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ بتائیے، زور سے بتائیے۔ ہم جو یہاں کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہے ہیں، کراہت محسوس ہو، منہ میں لڈو رکھ رکھ کر بولنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب منہ میں لڈو رکھ کر اور مصری رکھ کر اور شکر ڈال کر بولنے والی بات ہو، وہاں پر ضرور بولا جائے گا۔ جہاں پر بولنے کی ضرورت ہو جائے، آپ نے فرمایا اس طرح کہو کہ کراہت محسوس ہو اور اس بات سے نفرت پیدا ہو جائے، سامنے والے کو اس طرح کہا جائے۔ حدیث کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں، جس طرح کتا کھانا حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، اسی طرح رشتہ توڑنا حرام ہے۔ تم جانتے بھی نہیں اس کے والدین دل کے اندر، دل میں کیا گزر رہی ہے۔ قیامت برپا ہے والدین کی۔ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 5 سال سے کوشش ہو رہی ہے، سینکڑوں رشتوں کو لوگوں نے توڑا، پڑوسیوں نے توڑا۔ راتوں میں سسکیاں لگ رہی ہیں، سسکیاں بند نہیں ہوتی، وہاں ماں بھی رو رہی ہے، ادھر باپ بھی رو رہا ہے، دونوں سو جاتے ہیں۔ وہی یادیں ان کو تڑپاتی ہیں کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں خاندان میں فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کی شادی ہو گئی، آخر میری بچی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ پریشان ہو کر والدین کو راتوں میں نیندیں نہیں آ رہی ہیں، وہ کروٹیں بدل رہی ہیں کہ آخر بچی کی شادی کب ہوگی۔ ان کی آہیں اگر لگ جائیں تو دونوں، پتہ ہے کہ دونوں جہاں میں رسوائی ہو سکتی ہے، تباہی آ سکتی ہے۔ دوسروں کی آہیں اللہ کے لیے نہ لو، رشتے بنایا کرو، رشتے جوڑا کرو۔ کون دودھ کا دھلا ہے آپ بتائیے؟ تھوڑی کمی، تھوڑا نقص، تھوڑی کم و بیشی ہو جاتی ہے ہر کسی سے، اسی کو ٹارگیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اس بات پر، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہاری برائیاں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، کوئی سلام نہیں کرے گا تمہارے اور ہمارے طرف، کوئی تھوک کر بھی نہیں دیکھے گا، ایسی نوبت آئے گی۔ اللہ نے اپنا فضل کر دیا، اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اللہ ستار العیوب ہیں، عیوب پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ اگر پردے ہٹا دیں، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، نہ آپ میرے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو انسان ہے، وہ خطاؤں کا پتلا ہے، کبھی گناہ ہو جاتے، کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی کو مد نظر رکھ کر دشمنیوں کو، والدین سے دشمنی کی وجہ سے بچوں پر ظلم کرنا، رشتوں کو توڑنا، یہ نہ کرو، آہیں لگ جائیں گی، تباہی آ جائے گی، تمہاری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں کسی کی آہیں لگنے سے۔ تم نہیں، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تم کہو گے کہ ہاں ایسا ہو نہیں سکتا، میرے پاس مال ہے۔ او اللہ کے بندے، مال والے تو بہت گزر چکے ہیں، مال والے تو بہت، قارون کے پاس بھی تو مال تھا نا، اتنا مال تھا کہ اب قیامت کی صبح تک کسی کے پاس اتنا مال نہیں آ سکتا، اتنا مال تھا، حسب نسب تھا، صاحب اقتدار بھی تھے، صاحب جمال بھی تھے۔ اللہ کی پکڑ آئی، رسوائی گھر بیٹھے آئی، ذلیل گھر میں بیٹھ کر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے ذلیل کر، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے رشتے توڑنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی طرف نگاہیں اٹھانے کی؟ اپنے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تم ہی تو کرنے والے ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ جادو اللہ کے نبی پر ہوا تھا، جادو کا علاج بھی اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا، حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیسا بھی جادو ہو،
یا وہ کالا جادو ہو جسے تم کہا کرتے ہو، جو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا جادو ہو، وہ کیسے بھی قسم کا جادو ہو، اگر ہو جائے سحر، آؤ ہمارے پاس، ہم بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر ایک کا علاج موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو جادو کرتا ہے جو جادو کراتا ہے، دونوں کے دونوں کافر ہوں گے، کافر مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر سچی پکی توبہ نہیں کیا تو کافر مرے گا۔ جادو کرنا بھی حرام، جادو کرانا بھی حرام، یہ کفر کا کام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اپنے زبان حال سے کہ میں کافر بننا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے۔ جادو کے ذریعے لوگوں کے رشتے توڑنا، تکلیفیں پہنچانا، جادو مطلب وہ شیاطین کے ذریعے کیا کرتے۔ شیاطین کون ہیں؟ شیاطین ہم ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، اللہ نے ہمیں سلیقہ بتایا، کوئی بھی شیطان ہو، مردود ہو، اس کو دور کرنے کے طریقے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں، ہتھیار دیکھ کر کوئی شیطان، کوئی ابلیس ہمارے قریب نہیں آ سکتا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ہماری بات سمجھیں۔ آپ کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی آہیں نہ لیں، کسی کے گھروں کی طرف نظریں نہ کریں، رشتوں کو توڑنے کا کام چھوڑیں۔ سب سے پہلے کام، ہر محلے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ فرعون بن کے بیٹھے ہیں لوگ، فرعون بن کے بیٹھے ہیں کہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ ارے چھوڑو نا بھائی، تم بھی تو فرعون ہی کے کام کر رہے ہو، تم ہی بھی نمرود کا کام کر رہے ہو، تم فرعون تو نہیں ہو، عبداللہ ہو تم تو نام اچھا رکھے ہو لیکن تم فرعون کا کام کر رہے ہو، خدا کی فہرست میں اسی میں شامل ہوں گے نا۔ موسیٰ پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، فرعون بننے پر نمرود بنو گے تو پھر ابراہیم کو اللہ پیدا کریں گے۔ ایک دن شادی ہو جائے گی، لڑکے کی بھی ہوگی لڑکی کی بھی ہوگی، یا نہیں ہوگی تو زندگی ختم ہونے والی۔ اللہ کو جا کے جواب کیا دیں گے آپ لوگ؟ ہم لوگ اللہ کے پاس جواب دیں گے کیا؟ رشتوں کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے رشتوں کو توڑنا نہیں، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اور اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو اسے پیار محبت سے حکمت سے سمجھانا ہے، اللہ کے لیے ایسا نہ کر، اگر تو نے اس وقت آج آیا ہے رشتہ، کسی کے گھر رشتہ آیا، میرے گھر رشتہ آ گیا، مثال کے طور پر میری گھر میں بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے، کہیں سے رشتہ آیا، میں اور وہ بات کرنے لگے اور ہم دونوں طے ہو گئے کہ ہماری بیٹیاں آپ کے بچے کی زوجیت میں ہم دے دیں گے، نکاح میں دے دیں گے، ہماری آپس میں بات ہو گئی۔ اگر کوئی پڑوس والا جا کر ان سے یہ کہہ دے کہ ان کی بیٹی سے نکاح نہ کریں تو وہ تو چلا گیا۔ میرا بیٹا تھا جوان بیٹا تھا، وہ آ کر کہہ دیے تم بیٹی کو وہاں نہ دو، یہ اگر توڑ دیا، میرے گھر بیٹی تھی رشتہ ٹوٹا، اگر بیٹا تھا، اگر رشتہ بیٹی اور بیٹا کسی کا بھی ہو، اگر وہ جا کر کوئی بھی گناہ کرے گا نا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، صاف جلدی کان کھول کے سنو، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لو، اگر وہ کوئی بھی رتی برابر گناہ کیا، غیر محرم کو یوں نظر سے دیکھا، چھپ کے دیکھا، تو بھی وہ بھی گناہ وہ رشتہ توڑنے والے کو ملے گا۔ انہیں بستر پہ رہتا، رات میں بچی کیا کرتی، موبائل میں بات کرتی رہتی غیر محرم سے، انہیں سوتا رہتا، یہ بچی جو گناہ کر رہی ہے نا، وہ پورا گناہ اٹھا کے جس نے رشتہ توڑا تھا اس کے عمل نامہ میں ڈالا جائے گا۔ روز کو آدھا گھنٹہ لڑکی بات کرے گی، SMS کرے گی، کیا کیا بلا بدتر کرے گی، وہ پورا اٹھا کے اس کے عمل میں ڈالتے جائیں گے۔ بچہ کیا کیا کرتا ہے، یہ صرف نظریں نہیں، SMS نہیں، ویڈیو کال نہیں، اگر وہ زنا کرتا ہے تو بھی اسی کی عمل نامہ، کیونکہ اسی نے تو نکاح سے روکا تھا۔ اس کا کیا قصور ہے، بچی کا کیا قصور ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ نکاح کر لیتے تو ازدواجی زندگی میں وہ بند جاتے، زندگی گزار لیتے۔ قصور اس کا ہے جس نے رشتہ توڑا،
قصور اس کا ہے جس نے رشتے کو روکا، اور وہ دونوں لڑکا لڑکی جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال گناہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، پورے کے پورے وبال کو اٹھا کر، گناہ کو اٹھا کر نکاح توڑنے والے اور نکاح روکنے والے کے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا، اور آخر میں اس کا انجام برا ہوگا، آخر میں اس کا انجام تباہی والا ہوگا۔ آج کے بعد سے ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام برا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام فرعون جیسا ہو، نمرود جیسا ہو، ہمارا انجام کتوں سے بدتر ہو، ہمارا انجام بہت خطرناک سے خطرناک ہو، تو ہم اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم رشتے توڑیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اللہ والے جیسا ہو، ہمارا انجام ایمان والے جیسا ہو، ہمارا انجام بہتر سے بہتر ہو، تو وہ ہم لوگوں کو آج ہی اسی وقت فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کے رشتے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے بچے اور بچیوں کے نکاحوں کے انتظام فرما دے۔ بولو زور سے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔